الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ کل بات چل رہی تھی ازدواجی زندگی کے متعلق، چلتے چلتے بات یہی پر آئی تھی نا کہ ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کثرت سے کیوں ہونے لگی، خرابی کہاں پر ہے۔ تو میں نے بتلایا تھا کہ شوہر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ شوہر مس ہینڈل کرتا ہے۔ تو پھر سوچا کہ ازدواجی زندگی پر بھی کچھ روشنی ڈالی جاوے اور اس کے متعلق گفتگو کی جاوے۔ اس مضمون کو اگر ہم سمجھیں گے تو اس میں ہمارے لیے بہت سی مفید باتیں سامنے آئے گی، ہمیں پتہ بھی چلے گا، یہ ہمارے لیے آئینہ ہے کہ اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے، شریعت کی ہدایات اور اس روشنی اس سلسلے میں کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے جو یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے اندر سے جوڑا پیدا کیا، تم ہی میں سے، جناتوں میں سے نہیں، دوسرے حیوان میں سے نہیں، انسانوں ہی میں سے ایک جوڑا تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یعنی جنس ایک ہے حیوان، نوع بھی ایک ہے انسان، ہاں فرق ہے تو صنف کا فرق ہے کہ ادھر مرد ہے اور ادھر عورت ہے۔ تھوڑے سے آگے آ جاؤ بھائی۔ کیوں پیدا کیا تو اس کی وجہ آگے بتلائی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ دیکھو مرد عورت سے، عورت مرد سے سکون حاصل کرتے ہیں، اور گھر میں جو سکون ہوتا ہے وہ کہیں پر نہیں ہوتا ہے۔ حضرت قاری صدیق صاحب بانوی قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ کہ ہم جاتے ہیں، بہت دور دراز کا سفر بھی کرتے ہیں، اور عقیدت مند لوگ بہت راحت پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، راحت کے اسباب بھی ہوتے ہیں، تمام راحت پہنچانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سکون تو جو ہے وہ گھر آ کر کے ہی حاصل ہوتا ہے۔ کہیں بھی چلے جاؤ، آپ کا گھر چاہے جھوپڑا ہو، لیکن دنیا پھر لو، اچھی اچھی جگہوں پر چلے جاؤ، سکون تو جو حاصل ہوتا ہے وہ گھر آ کر کے ہی حاصل ہوتا ہے۔ کیوں اللہ نے یہ رشتہ ہی ایسا بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان میں مودت اور رحمت کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی میاں بیوی کے اندر شروع کی زندگی میں دوستانہ تعلق ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ شروع کی زندگی کے اندر وہ جھگڑیں گے بھی تو چونکہ جنسی اور فطری تقاضے کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے پھر قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ شوہر کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو شوہر کی ضرورت ہے، جنسی تقاضا ہے، تو اس جنسی اور فطری تقاضے کی رسی ان کو پکڑے رکھتی ہے۔ جھگڑنے کے بعد بھی تھوڑی دیر کے بعد پھر دونوں ایک ہو جاتے ہیں، دوستانہ تعلق۔ بڑھاپے کے اندر یہ جنسی تقاضا کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت اور شفقت پیدا کر دی، رحمہ شفقت پیدا کر دی۔ اب شوہر کے دل کے اندر اس بوڑھی عورت کا، جو اس کی بیوی ہے، بوڑھیا ہو چکی ہے، شفقت ہے، رحمت ہے۔ وہ سوچتا ہے اس نے پوری زندگی مجھ پر قربان کر ڈالی، اس نے اپنی جوانی مجھ پر قربان کر دی، میرے بچوں کی تربیت میں اس نے اپنے آپ کو تھکا دیا اور اپنے آپ کو گھلا دیا، پگھلا دیا، اس کو کچھ تو کریڈٹ ملنا چاہیے، میری طرف سے وہ رحمت اور شفقت کی محتاج ہے۔ تو وہ شوہر اس پر ٹوٹ کر کے رحمت اور شفقت کرتا ہے۔ عورت کے بھی جذبات اور احساسات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میرے میاں نے، شوہر نے میرے پیچھے پوری زندگی قربان کر ڈالی، اس نے
گھر کو بسانے میں، گھر کو چلانے میں اپنے آپ کو تھکا دیا تو اس کو بھی کچھ کریڈٹ ملنا چاہیے، تو وہ بھی شوہر سے رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتی ہے۔ تو یہ رحمت اور شفقت بڑھاپے میں بے لوث ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی فرمایا کرتے تھے کہ پرانی جورو جو ہے نا اماں ہو جاتی ہے، پرانی جورو اماں ہو جاتی ہے۔ اس جملے کو اگر آپ سمجھو تو بہت بلیغ جملہ ہے، معنی خیز ہے کہ پرانی جورو اماں ہو جاتی ہے۔ ماں کی محبت اور شفقت کیسی ہوتی ہے؟ بے لوث ہوتی ہے نا۔ تو بڑھاپے کے اندر میاں بیوی کی محبت بھی ایسی ہی ہو جاتی ہے، بے لوث محبت، ایک دوسرے سے رحمت اور شفقت کا معاملہ۔ کیا قرآن نے خوبصورت انداز میں بیان کیا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان میں مودت کو اور رحمت کو پیدا کیا۔ مودت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے۔ تو یہ دونوں مرحلے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے، اگر غور کرے تو کہ کتنا عظیم رشتہ ہے۔ اور قرآن نے اس رشتے کی جو مثال بیان کی ہے وہ اتنی زبردست مثال بیان کی ہے کہ کوئی مذہب اس مثال کو بیان نہیں کر سکا، اور کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کہا، لباس کے ساتھ تشبیہ دی۔ آپ لباس کو دیکھو کہ لباس جو ہے انسان کے عیوب کو، اس کے ستر کو ڈھانپتا ہے۔ دیکھو انسان اگر بے ستر ہو اور اپنے لباس کو اتار دے ہوئے تو شرم سے پانی پانی ہو جائے گا، لوگوں کے سامنے بے ستر نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کا لباس جب جنت میں اتار لیا گیا تو فطری حیا انسان میں موجود ہے، فوراً انہوں نے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے لے کر کے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے، درخت کے جو پتے تھے اس کو لے کر کے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے۔ اگر کوئی انسان کو زبردستی بے لباس کر دے تو کتنا اس پر شاق گزرتا ہے، کتنا بھاری گزرے گا، ایسا جی کرے کہ زمین پھٹ جاوے اور اس میں سما جاوے۔ تو بے لباس ہونا انسان پسند نہیں کرتا ہے، یہ گویا اس کے لیے عزت کی بات ہے، اس کے عیوب کو ڈھانپتا ہے یہ لباس۔ اسی طریقے سے یہ جو نکاح ہے، ازدواجی تعلق ہے، میاں بیوی والا جو تعلق ہے، وہ بھی انسان کے عیوب کو ڈھانپتا ہے، اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ انسان میں جو جنسی اور فطری تقاضا ہے وہ ایک دوسرے سے پورا کرتے ہیں، نکاح کے ذریعے سے میاں بیوی ایک دوسرے سے پورا کرتے ہیں، تو اب یہ گناہ سے بچ جائیں گے دونوں۔ تو یہ ازدواجی زندگی گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جب گناہ سے بچیں گے تو اپنے آپ کو عیبدار ہونے سے بچا لیں گے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو انسان دوسری جگہ پر اپنی ضرورت کو پورا کرتا تو یہ عیبدار ہو جاتا، داغدار ہو جاتا۔ تو اس ازدواجی زندگی سے یہ اپنے عیب کو چھپاتا ہے، جس طرح لباس سے اپنے ستر کو انسان چھپاتا ہے۔ لباس کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ لباس انسان کے لیے زینت ہے، جہاں ستر کو چھپاتا ہے وہاں ساتھ ساتھ میں زینت ہے۔ آپ ستر کو چھپانے کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ آپ پاجامہ پہن لو، کافی ہے، لیکن کوئی پاجامہ پہن کر کے یا خالی سلنگی پہن کر باہر نہیں آتا ہے، اندر بنیان بھی ہے، اوپر کرتا بھی ہے، پورا مزین ہو کر کے آتا ہے۔ پھر اس سے اوپر آپ چلے جاؤ تو پگڑی بھی باندھتے ہیں اور صدری بھی پہنتے ہیں، موزے پہنتے، یہ کیا ہے؟ یہ زینت ہے۔ لباس انسان کے لیے زینت بھی ہے، تو یہ ازدواجی زندگی انسان کے لیے زینت بھی ہے، انسان اس سے مزین رہتا ہے۔ آپ اپنی بیوی کو میکے کے اندر بھیج دو خالی سے ایک ہفتے کے لیے، پھر گھر کا نظام دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ادھر وہ کمرے میں جھاڑو نہیں لگا ہے، نہ برتن ادھر پڑے ہیں، کچھ برتن دھونے کے باقی ہیں، نہ کپڑے ادھر میلے پڑے ہیں۔ مرد سنبھال سکتا ہے گھر کا کام کاج؟ جو عورت سنبھالتی ہے وہ مرد سنبھال سکتا ہے؟ کوئی اس موقع پر اگر بیوی میکے گئی ہو نا، اس موقع پر اگر کوئی مہمان آ جائے تو فضیحت ہو جائے گی۔ کیوں؟ سب ستیہ ناش ہے، کوئی نظام ہی نہیں کرتا، وہ تو بیوی سنبھالتے۔ انسان اپنی بیوی کی وجہ سے ایک مزین رہتا ہے۔ یہ جو لباس بھی اچھا پہنتا ہے اور صحیح سلیقے کے ساتھ رہتا ہے، اس کی زندگی اس سے مزین ہے۔ بیوی کی زندگی بھی شوہر سے مزین ہے، اس کا شوہر ہے
اس کے لیے سارے انتظامات کرتا ہے، اس کی زندگی مزین ہے۔ تیسری بات، لباس جو ہے نا انسان سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اگر آپ سے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ لباس ہے۔ تو اس میں یہ بتلایا کہ بیوی یہ اور بیوی کے لیے شوہر یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو انسان کے لیے سب سے قریبی اور دل سے تعلق رکھنے والا ہے، تو اس کو اپنے دل سے لگا کر کے رکھو۔ یہ آپ کا سب سے قریبی رشتہ ہے اور یہ عظیم رشتہ ہے، قابل قدر رشتہ ہے، اس کو دل سے لگا کر کے رکھو۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا رشتہ کون سا وجود میں آیا؟ نسل انسانی میں سب سے پہلا رشتہ کون سا وجود میں آیا؟ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ یہ سب سے عظیم رشتہ ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رشتے کے بقا کے لیے لوگوں کو ہدایات بھی کی کہ اس کو باقی رکھنا۔ دیکھنا سائیڈ کی چیزوں کی وجہ سے یا دوسرے رشتہ داروں کی وجہ سے تمہارے اس رشتے کے اندر کوئی فرق نہ آنے پاوے، دوسرے رشتہ داروں کو اس میں دخل مت دینے دینا، تم اس کو اس رشتے کو باقی رکھنا۔ اور اس میں مختلف طریقے سے مردوں کو بھی سمجھایا، عورتوں کو بھی سمجھایا۔ مردوں کے سامنے عورتوں کے حقوق بیان کیے اور عورتوں کے سامنے مردوں کے حقوق بیان کیے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ذمے عورتوں کے حقوق کیا ہے اور عورت کو شریعت نے کس طریقے سے پیش کیا ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ اپنے ذمے جو حقوق ہوتا ہے وہ یاد نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، دوسرے فریق پر جو حقوق ہوتے ہیں وہ یاد کرتے اور ان کو سبق پڑھاتے رہتے۔ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مردوں سے خطاب کیا تو اس طرح سے خطاب کیا کہ سارے حقوق مردوں پر ہیں، عورتیں تو فارغ ہیں، ان پر تو کوئی حق ہے ہی نہیں۔ اور عورتوں سے جب خطاب کیا تو اس طرح سے خطاب کیا کہ سارے حقوق ان پر ہے، شوہر تو فارغ ہے، اس پر تو کوئی حق ہے ہی نہیں۔ تو اس میں یہ تعلیم ہوتی ہے کہ آپ کو بس اپنا حق اور اپنے ذمے جو حقوق ہے وہ دیکھنا ہے، اور دوسرے کے ذمے جو حقوق ہے اس سے آنکھیں بند کر لو۔ آپ کو تحفہ دلہا کو پڑھنا ہے، تحفہ دلہن کو نہیں پڑھنا۔ کیا پڑھے گے؟ تحفہ دلہا کو پڑھنا ہے۔ تحفہ دلہن جو ہوتے ہیں نا، کتاب ہے مستقل، 2 کتابیں ہیں، تحفہ دلہا، تحفہ دلہن۔ تو اگر ایسا ذکر ہے تو بیوی کو دے دینا، وہ پڑھتی رہے گی، لیکن آپ کو نہیں پڑھنا۔ آپ کو صرف پڑھنا ہے تحفہ دلہا، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ذمے کیا حقوق ہیں۔ دیکھو یہ بھی عجیب فطری بات ہے کہ انسان اگر دوسرے کو حقوق دینا شروع کر دے نا، اپنے حقوق نہ دیکھے کہ مجھے کیا حق ملنے والا ہے، اس کو نہ دیکھے، دوسرے کے اس کے ذمے جو دوسرے کو حقوق ہے وہ دینا شروع کر دے تو قدرتی اور فطری طور پر اس کے لیے جو حقوق ہے وہ خود بخود مل جائے گے۔ یہ ایک فطری نظام ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں۔ ایک استاذ نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا، کلاس کے اندر تقریباً یہ سمجھو کہ 50 شاگرد تھے، ان سے یوں کہا کہ آج پڑھائی نہیں کرنی، ایک چیز سمجھنی ہے پریکٹیکل طریقے پر۔ تو بچوں نے کہا بہت اچھا، ان کو تو ایسی چیزوں میں بہت مزہ آتا ہے، چلو پڑھائی نہیں ہوگی، ایسے کھیلے گے، لیکن یہ کام کی چیزیں ہوتی ہے، اس میں عبرت ہوتی ہے۔ تو استاذ نے کیا کیا، وہ 50 غبارے لیے، پہلے انہوں نے ہر غبارے پر نمبر وار بچے کا نام لکھ دیا۔ ایک غبارے پر مثلا زید کا، دوسرے پر خالد کا، تیسرے پر بکر کا، جس طریقے سے وہ بچے تھے ان کا نام ایک ایک غبارے پر لکھ دیا۔ پھر ان غباروں کو پھلانے کے بعد گرے لگا دی، اور پھر اس کے بعد سب بچوں کو کہا دیکھو میں فضا میں اس کو اچھالوں گا، ہر بچے کو اپنے نام کا غبارہ پکڑنا ہے، اور اس کا ٹائم مقرر کر لیا۔ غبارے اچھالے فضا میں، اب تمام بچے ٹوٹ پڑے کیونکہ وہ چاہتے تھے سب سے پہلے میں اپنے نام کا غبارہ حاصل کر لوں۔ تو اس میں بھگدڑ مچ گئی، ایک نے دوسرے کو دھکا دیا، اس کو لگا، ایک اس کے اوپر گرا، غبارے بھی کئی پھوٹ گئے، کسی کے ہاتھ میں کیا آیا، کسی کے ہاتھ میں۔
یعنی سب درہم برہم ہو گیا۔ استاد نے کہا بتاؤ کس کے ہاتھ میں کس کے نام کا غبارہ ہے؟ مشکل سے ایک دو کے ہاتھ کے اندر ان کے نام کا غبارہ آیا، اور وہ بھی اتنی بھگدڑ مچانے کے بعد۔ تو کہا چلو ٹھیک ہے، اب ہم دوسرا راؤنڈ لیتے ہیں، اور اس میں دوسرے طریقے سے ہم آپ کے سامنے ایک چیز پیش کرتے ہیں۔ وہ اب کیا کیا، پھر سے وہی کیا کہ ہر غبارے پر ایک ایک بچے کا نام لکھ دیا، اور سب غباروں کو پھلایا، اور کہا کہ اب کی بار کسی کو اپنے نام کا غبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے، اپنے نام کے غبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جس کے ہاتھ میں جو بھی غبارہ جس نام کا بھی آ جاوے، وہ احترام سے احتیاط کے ساتھ لے لے اور دیکھے اس کے نام کا غبارہ ہے تو اس کو پہنچا دے، اس کا حق ہے اس کو دے دے۔ اب جو یہ کیا نا، تو اس مرتبہ کوئی بھگدڑ نہیں ہوئی، ہر شخص ہر طالب علم اپنی جگہ پر، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ میرے نام کا غبارہ مجھے حاصل نہیں کرنا، کوئی بھی ایک لے کر کے نام دیکھنا ہے اور جس کا نام ہو اس ساتھی کو پہنچا دینا ہے۔ کوئی بھگدڑ نہیں ہوئی، ایک غبارہ بھی نہیں پھوٹا، کسی نے کسی کو دھکا بھی نہیں دیا، اور تھوڑی دیر میں ہر ایک شخص کو اس کے نام کا غبارہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ تو استاذ نے کہا اس میں کیا سبق ہے تمہیں معلوم ہے؟ بچوں کو تو کیا سمجھ میں آتا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کہا اس میں یہ سبق ہے کہ اپنا حق ہمیشہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس حرص میں نہ رہنا کہ میرا حق فلاں کے پاس سے نکلتا ہے، بیوی کے پاس اس کو کہتا ہے، اس کے سامنے تقریر کرتا ہے تمہارے ذمے یہ حقوق ہے، تمہیں تو شوہر کی اتنی قدر کرنی چاہیے، اگر کسی کے سامنے سجدہ کی اجازت ہوتی تو شوہروں کے سامنے ہوتی، تمہارے اندر یہ تمیز نہیں، یہ حق ہے۔ اب اس کو اس کے سامنے حق کی پوری تقریر کرتا ہے، اور اپنا حق، اس کے ذمے جو حقوق ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اسی طریقے سے باپ جو ہے بیٹوں کے سامنے تقریر کرتے پھرتے تمہارے ذمے یہ حقوق ہے، اولاد جو ہے باپ کی یہ قدر کرنی چاہیے، وہ قدر بلا شبہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن باپ کے ذمے بھی بیٹوں کے حقوق ہے، اس کو کیوں سر پہ نظر کرتے ہو؟ کیا ہے، کس طرح سے ہے، وہ الگ ٹاپک ہے، الگ مضمون ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن جانبین سے حقوق ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ سبق ہے کہ آپ اپنا حق لینے کی کوشش نہ کرو۔ اگر ہر شخص اپنا حق لینے کی کوشش کرے گا تو معاشرے میں بھگدڑ مچ جائے گی، فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ یہ بھی کہہ رہا ہے مجھے میرا حق چاہیے، وہ کہہ رہا ہے مجھے میرا حق چاہیے، تو ہر ایک یہ کرنا شروع کرے گا تو یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، اسی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، یہ جو فتنے ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہر شخص اپنا حق وصول کرنے کی تو کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے ذمے جو حقوق ہے دوسرے کے وہ دینے کی کوشش نہیں کر رہا۔ تو اس میں یہ سبق تھا دوسرے راؤنڈ میں کہ تم اپنا حق وصول کرنے کی کوشش نہ کرو، دوسروں کا جو حق تمہارے پاس آ گیا ہے وہ دے دو، تو قدرتی نظام اور فطری نظام ہے کہ تمہارا حق جو دوسروں پر ہے وہ بھی تمہیں مل جائے گا، اور آسانی سے مل جائے گا۔ اس لیے ہم آپ کے سامنے جو حقوق بیان کریں گے نا، تو عورتوں کے ذمے جو حقوق ہے اس کو ایک طرف کر لو، سائیڈ میں کر لو۔ اس لیے میں نے کہا تحفہ دلہن کو نہیں پڑھنا، ہمیں صرف تحفہ دلہا کو پیش نظر رکھنا۔ ہمارے ذمے کیا حقوق ہے، ہمیں بیوی کو کیسے حقوق دینا ہے، گھر والوں کو کیسے حقوق دینا ہے، کیسے نظام کو چلانا ہے، نظم و نسق کا کیسا ہوگا، کیسے ترتیب سے زندگی ہوگی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مس ہینڈل کر رہے ہیں، بیوی کو جیسے چلانا چاہے ویسے نہیں چلا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو عورت بائی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور بائی پسلی میں اوپر والی پسلی جو ٹیڑھی ہوتی ہے، تو اس میں یہ صرف خلقت کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس میں عورت کے مزاج کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اب یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیا واقعی میں عورت بائی پسلی سے پیدا کی گئی ہے؟ تو ایک مستقل موضوع ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ مشہور قول تو یہ ہے کہ عورت واقعی میں بائی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، لیکن بعض محققین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تو تمثیل ہے، پیرائے بیان ہے، سمجھانے کے لیے ہے، یہ خلقت کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔
بائی پسلی سے واقعی میں پیدا نہیں کی گئی ہے. بعض تابعین سے مروی ہے کہ عورت جو پیدا کی گئی ہے من بقیت طینت آدم علیہ السلام کی مٹی کے بقایا سے پیدا کی گئی. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور اس کے بعد جو باقی ماندہ مٹی تھی اس سے عورت کو پیدا کیا گیا. اور قرآن مجید میں جو ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک نفس سے اللہ نے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا. تو وہاں محققین یہ فرماتے ہیں کہ وہاں نفس سے نفس ناطقہ مراد ہے، اور نفس ناطقہ کے اندر پورا اس کا ایک جوڑا آ جاتا ہے، اور پھر اس نفس سے دوسرے جوڑوں کو اللہ نے پیدا کیا. دیکھو ہم جانوروں کے اندر حیوانات میں غور کریں تو بعض جو ہے ایسے ہے کہ براہ راست مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ جاری نہیں ہوتا ہے. یعنی جو مرد و زن کا، مذکر و مؤنث کا جو تعلق ہوتا ہے، جو جنسی تعلق ہوتا ہے، وہ ان میں نہیں ہوتا ہے. جیسے برساتی کیڑے ہوتے ہیں، بارش ہوتی ہے نا تو کیسے کیڑے نکلتے ہیں، اڑنے والی چونٹیاں ہوتی ہیں، وہ ایک دم سے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ وہ مٹی سے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں ایک دن رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. ان میں توالد و تناسل نہیں ہے. دوسرا حیوانات میں ایک قسم وہ ہے کہ جو مٹی سے بھی پیدا ہوتے ہیں اور ان میں توالد و تناسل بھی ہے. جیسے یہ مچھلیاں ہیں، تالاب کے اندر ایک بھی مچھلی نہیں تھی، قدرتی طور پر کہاں سے مچھلی آ گئی؟ تو یہ مٹی سے پیدا ہوئی. پھر ان میں توالد و تناسل بھی ہوتا ہے اور ان کی نسل آگے بھی چلتی ہے. اور ایک تیسری قسم یہ ہے کہ ان کا پہلا جوڑا یہ مٹی سے بنایا جاتا ہے اور باقی تمام جو جوڑے ہوتے ہیں ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. جیسے گھوڑا گھوڑی ہے، شیر شیرنی ہے، باقی جو دواب اور جانور ہے، چوپائی ہے، ان میں آپ دیکھو پہلا جوڑا مٹی سے پیدا کیا گیا اور پھر اس کے بعد باقی تمام جوڑے ان میں توالد و تناسل جاری ہو. انسان کے اندر بھی ایسا ہی ہے، پہلا جوڑا براہ راست مٹی سے پیدا کیا گیا اور پھر ان کے اندر توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رہا. تو یہ ایک تمثیل ہے، یہ مثال دینا کہ عورت بائی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں ٹیڑھاپن ہے. تو کجی اور ٹیڑھاپن کو بتلانے کے لیے پسلی کے ساتھ تشبیہ دی. جیسے ہم کسی انسان کے اندر کجی کو اور ٹیڑھاپن کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ٹیڑھی ہڈی سے پیدا ہوا ہے. تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ حقیقت میں ٹیڑھی ہڈی سے پیدا ہوا ہے، وہ تو ایسے مثال کے طور پر بتلا دیا. اسی طریقے سے ٹیڑھی پسلی سے عورت پیدا کی گئی اور مثال جو ہے نا پسلی کی دی ہے، اس میں عجیب نکات ہے. پسلی کی دی ہے، جلیبی کی مثال نہیں دی ہے کہ جلیبی کی طرح ٹیڑھی پیدا کی گئی. کس کی دی ہے؟ پسلی کی دی ہے. تو اس میں یہ میسیج بھی اور پیغام بھی ہے کہ پسلی اگرچہ ٹیڑھی ہے لیکن فی نفسی ہی اس کے ٹیڑھا پن میں ہی خوبصورتی ہے، اور اس کے ٹیڑھے ہوتے ہوئے ہی اس کے مقصد کو ادا کیا جا سکتا ہے. کہ آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ بھئی آپ کی پسلیاں ٹیڑھی ہے تو ان پسلیوں کو جو ہے سیدھی کر دی جاؤ. آپ ہسپتال میں چلے جاؤ، سرجن کے پاس میں چلے جاؤ، اب جو ہے پسلیاں ٹیڑھی ہے اس کو سیدھی کر دے گا، سارا خرچہ ہم دیں گے. ایک بھی تیار ہوگا نہیں، ہو گئیں گے نہیں. جو ٹیڑھی ہے نا اسی میں خوبصورتی ہے اور اسی ٹیڑھا پن میں اس مقصد کو، جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، اسی ٹیڑھا پن کے ساتھ ہی وہ مقصد حاصل ہوتا ہے. اسی طریقے سے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے جو پیدا کیا گیا ہے نا، تو اس میں کجی جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ انسان کے معیار، جو مرد ہے نا، مرد شوہر ہے، اس کے معیار اور اس کے عقل اور مزاج کے موافق پوری اترتی نہیں ہے. کیونکہ مرد کی عقل زیادہ ہے، عورت کی کچھ کم ہے، تو مرد کے مزاج کے موافق اور اس کی عقل کے معیار کے موافق اترتی نہیں ہے. اس وجہ سے اس کو اس میں کجی نظر آتی ہے. ورنہ فی نفسی اس کی جو کجی ہے، وہ کجی کیا ہے؟ عورت کے نخرے، عورت کی زید وغیرہ، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو ہے نا اس کے اندر حسن ہے اور خوبصورتی ہے. اب ایسے موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے اس ٹیڑھا پن کے ساتھ میں زندگی گزار لی
اور اس کجی کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کی تو تم زندگی گزار لو گے، اور اگر اس ٹیڑھا پن کو سیدھا کرنا شروع کر دیا تو تم اس کو توڑ دو گے، اور توڑنا وہ طلاق ہے۔ تو اس میں ہدایت کیا ہے کہ عورت کو اسی کجی کے ساتھ لے کر کے چلنا ہے۔ اب مرد جو ہے اپنے حساب سے سوچتا ہے میری عقل کے معیار کے مطابق پوری اترنی چاہیے۔ کیسے اترے گی بھائی؟ جب اس میں کجی ہے، وہ ناقصۃ عقل ہے، تو تمہارے معیار پر کیسے اترے گی؟ تمہیں تو اس کے معیار پر اتر کر کے اس کے مزاج کو جان کر کے اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ آپ بچوں کے ساتھ کیسے ہو جاتے ہو؟ بچوں کے ساتھ بچہ بن جاتے ہو نہیں تو ہی تو کام چلتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کے ساتھ نبھاؤ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے اپنے معیار سے نیچے اترو، اور اس کے عقل کے حساب سے اور اس کے مزاج کے حساب سے آپ جو ہے اس کو ہینڈل کرو اور اس کے نظام کو چلاؤ۔ اسی لیے کہا گیا عورت کے سامنے 1 گھنٹہ آپ عقل مندی کی تقریر کر لے، 1 گھنٹے تک سمجھا دو اس کو کہ یہ کام کی بات ہے، دیکھو عقل کی بات یہ ہے، اس میں یہ فائدہ ہے، کتنا بھی سمجھا دو۔ روٹھی ہوئی ہے، آپ اس کو عقل کی بات کر لو، 1 گھنٹے تک تقریر کر لو، وہ کان جھاڑ کر کھڑی ہو جائے گی، پھر بھی وہی روٹھی کے روٹھی ہوئی، آپ کی بات سمجھے گی ہی نہیں۔ وہ عقل سے نہیں سمجھے گی، اس کو سمجھانا ہے، دل سے سمجھانا ہے، اس کا دل جیتنا ہے۔ عورت عقل سے زیر نہیں ہوتی ہے، وہ دل سے زیر ہوتی ہے۔ اس کو محبت، پیار چاہیے۔ اس کو شوہر کی طرف سے 3 چیزیں ملنی چاہیے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ بنیادی چیزیں جس سے ہماری زندگی سنورتی ہے، اور شوہروں کی طرف سے ان میں کمی ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ہم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک چھوٹا سا پودا تو جامعہ جو اخلاص سے اب چلا